بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بیٹا آج پہلے ہم پڑھیں گے عمدۃ الاحکام۔ آج ترجمہ نہیں ہے، اس دن ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اور تقویۃ الایمان پڑھا تھا اس دن، کب؟ پرسوں۔ اور کیا پڑھا تھا؟ علم الصرف کا سنا تھا، ٹھیک ہے۔ بس یہ 3 کتابیں اس دن پڑھی تھی۔ اب اس کے ساتھ اقرا ملا لو، یا کون سی کتاب ملاؤ گے؟ آج عمدۃ الاحکام پڑھنا ہے، مہر نبوت، علم النحو، ایک دن علم النحو ہے، دوسرے دن علم الصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم الصرف اس دن پڑھا تھا نا، آج کیا ہوگی؟ علم النحو، عمدۃ الاحکام، مہر نبوت، اور یہ بھی نہیں ہوگی آج، اس کا ہے، ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، یہ ہو گئی ابواب الصرف، صحیح ہے، ان کے ساتھ ابواب الصرف ہے، مہر نبوت، اقرا، عمدۃ الاحکام اور ابواب الصرف۔ باقی علم النحو، علم الصرف، ترجمہ اور تقویۃ الایمان وہ ہوگی کل، بلکہ پیر کو، ٹھیک ہے۔ کل سبق نہیں ہوگا، اتوار ہے، کل انشاءاللہ کوئی اور درس ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، عمدۃ الاحکام نکالو، آج سبق شروع کرے اس حدیث کا۔ عمدۃ الاحکام کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا تھا اردو کا لفظ عمدہ، عمدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ نے یاد نہیں ہوگا کیا ہوگا کہ اس کے کتنے ابواب ہیں، کتنے کتاب ہیں؟ 66 دوسرے اور 18 ابواب، 19۔ شاباش، یہ اچھی بات ہے، آپ نے یاد کی ہے۔ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ بیٹا یہ کتاب نیچے نام لکھا ہوا ہے، تالیف کیا لکھا ہوا نام؟ عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی، عبد الغنی بن عبد الواحد مقدسی، ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ عبد الغنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا، انہوں نے کتاب جو اس میں حدیثیں جمع کی ہے نا، وہ اکثر صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ہے، سوائے چند کے۔ اکثر کون سی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیثیں وہ صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے شروع میں ہی صحیح بخاری آ رہا ہے، صحیح مسلم۔ صحیح ترین کتابوں میں حدیثوں کی 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ تو انہوں نے اکثر اس عمدۃ الاحکام میں کون سی کتابیں حدیثیں ہیں؟ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، یعنی انہوں نے زیادہ تر جو ہے اس میں یہ دونوں کتابوں کی حدیثیں جمع کی ہیں احکام کے حوالے سے۔ کچھ حدیثیں دوسری کتابوں کی ہیں، لیکن اکثر بخاری مسلم کی۔ تو عمدۃ الاحکام کی یہ خصوصیت ہے کہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مکمل نام کیا تھا؟ من کلام خیر الانام، خیر الانام، انسانوں میں سب سے بہترین شخص کے کلام سے۔ وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میں اس کا وضاحت یہ کر لیتا ہوں کہ مقدمہ المؤلف، مؤلف بھی مقدمہ لکھتا ہے۔ مقدمے کا معنی ہوتا ہے شروع میں کتاب کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا، مقدمہ یعنی شروع میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا تبصرہ کیا ہے؟ خود شیخ رحمہ اللہ محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور
المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد الحمدللہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفیٰ المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ الاخیار اما بعد فرماتے فإن بعض اخوانی سألنی اختصار جملة فی احادیث الاحکام، میرے کچھ دوست تھے، بھائی تھے، مسلمان بھائی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کچھ مختصر حدیث احکام کے مجموعے کا۔ ادھر غور کرو، مما اتفق علیہ الامامان، دسر کوئی نہیں ہے، اسنے نہ ہے، مما اتفق علیہ الامامان، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میرے دوستوں نے کچھ مطالبہ مجھ سے کیا کہ آپ احادیث میں احکام کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے کچھ حدیثیں جمع کر دیں، یعنی ایسی کوئی کتاب لکھیں جن کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہوں۔ اور انہوں نے آگے نام بھی ذکر کیا، وہ عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری۔ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل، محمد نام تھا امام بخاری کا، بخارا ان کے علاقے کا نام تھا۔ اور امام مسلم کا نام وہی تھا، مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، ٹھیک ہے۔ نیساپور کے کون تھے؟ امام مسلم۔ اور بخارا کے کون تھے؟ امام بخاری۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ کتاب مرتب کی اور لکھی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچائے، اس کو جو لکھیں، جو سنیں، جو پڑھیں، جو حفظ کریں، جو اس کی طرف دیکھیں، وَأَن يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، ٹھیک ہے، اور اس میری کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے قبول کرے، یعنی اپنی رضا کا سبب بنا دے، ٹھیک ہے، اور موجباً للفوز، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے لیے کامیابی واجب کر دے جنات نعیم میں۔ اب یہ مختصر ان کا مقدمہ تھا جو میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ آگے کتاب الطہارہ شروع ہو رہی ہے، کون سی؟ کتاب الطہارہ، طہارہ، ٹھیک ہے، کتاب الطہارہ شروع ہو رہی ہے۔ طہارت کے بارے میں کتاب ہے۔ طہارت کیا ہوتی ہے؟ پاکی، پاکی کو کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ پیشاب کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی استعمال کرتا ہے، ایک تو یہ ہے طہارت۔ دوسرا یہ ہے کہ طہارت کون کون سی چیزوں میں ہوتی ہے؟ غسل ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے، دوسری جتنے بھی چیزیں طہارت کی وہ ساری اس کتاب میں جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث ہم آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، بلکہ مکمل نہیں پڑھتے، آدھی حدیث پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے۔ ان عمر بن الخطاب، ان عمر بن اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان سے، ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان سے۔ روایت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا ہے رسول اللہ سے، بیان کیا ہے، سنا ہے، یا ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، اس لیے کہتے ہیں روایت، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، سمعت، پڑھو، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ فرما رہے تھے، انما الاعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے، یعنی ایک اور حدیث میں ہے، بالنیتی، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ نیات اور نیت میں فرق ہے، پہلے میں کیا تھا؟ نیات، نیات یہ نیت ان کی جمع ہے، ایک نیت کو نیتن کہتے ہیں، اور زیادہ ہوں تو نیات، یعنی عمل زیادہ ہوں گے تو نیتیں بھی زیادہ ہوں گی، تو اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے حوالے سے کیا ہے؟ وَإِنَّمَا، پڑھو، وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ امْرِئٍ،
ہر شخص کے لیے ہر شخص کے لیے وہی ہے وہی ہے ما نوا ما نوا جو اس نے نیت کی. جو اس نے نیت کی. ہر شخص کے لیے وہی ہے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. جو اس نے نیت کی. حذیفہ ادھر پڑھو. ہر شخص کے لیے ہر شخص کے لیے وہی ہے وہی ہے جو اس نے نیت کی. اب یہاں تک ہم روک دیتے سبق کو, ٹھیک ہے. اس کے اندر راوی حدیث کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. امیر المومنین ہے, دوسرے خلیفہ ہیں. دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر. ابو بکر کی وفات کے بعد عمر بن خطاب, ٹھیک ہے. دوسرے خلیفہ ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, یعنی براہ راست سنا, جیسے ہم پڑھ رہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے, ٹھیک ہے. کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزوں کے حوالے سے, رمضان کے جو روزے ہیں ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. من لم یبیت الصیام فلا صام لہ, جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نیت کرنی ہے. رات کو نیت کر لینی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اگر آپ سحری کے وقت اٹھے, آپ نے کھایا پیا اور آپ نے نیت نہیں کی, خالی کھایا پیا, تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی. جب آپ کھا رہے پی رہے ہو سحری سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں روزہ فرضی رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں. دل میں یہ گمان ہونا چاہیے. اسی لیے نماز کی نیت بھی ضروری ہے. الفاظ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. بعض لوگ لفظ سے نیت کرتے ہیں, منہ سے بولتے ہیں کہ 2 رکعت یا 4 رکعت پیچھے اس امام کے, اس طرح کی نیت کرتے ہیں. تو اس طرح کی نیت ثابت نہیں ہے. لوگ ہر جو عمل ہے اس کی نیت زبان سے بھی کرتے ہیں, لیکن زبان سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ وہ نیت دلوں کے ارادے کا نام ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. تو دل میں بندہ جب نماز کے لیے آ رہا ہے, فرض نماز کے لیے, جب وضو کر رہا ہے, وضو نیت سے کرے. آپ نے ایسے ہی وضو کر لیا اور نیت نہیں تھی وضو کی, تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے کے لیے جو آپ وضو کر رہے ہیں اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے. صحیح ہے نا؟ جیسے بندہ کوئی تھکا آ رہا آتا ہے باہر سے, سفر سے, منہ ہاتھ دھوتا ہے اور پورا وضو بھی کر لیتا ہے اور اس سے نماز پڑھے, ایسے نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے ضروری ہے نیت. آپ نے دل میں نیت کی کہ میں وضو کر رہا ہوں اور اس سے نماز پڑھوں گا, پھر آپ وضو کریں, پھر صحیح ہے, پھر آپ اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نماز کے لیے جب آ رہے ہیں تو فرض نماز اگر پڑھنی ہے تو فرض کی نیت دل میں ہونی چاہیے. تو ہر عمل جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اور آگے جو الفاظ ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت. کتاب بند نہیں کیا کرو, کھول کے رکھو. بار بار جب دیکھو گے اس کو ترجمہ یاد ہوگا نا آپ کو. آگے کیا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. امرئن سے مراد کیا ہے؟ ہر شخص. کلی سے مراد ہر. امرئن, امراؤن یا امرئن شخص کو کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں. ما نوا, ما کا میں نے بتایا تھا ترجمے کے اندر ما موصولہ بھی ہوتی ہے جس کا معنی جو ہوتا ہے یا جس. ما نوا جو نیت کی اس نے, ٹھیک ہے. نوا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. نوا ینوی, نوا آپ نے فعل ماضی پڑھا ہے نا. جو اس نے نیت کی ماضی ہے, ٹھیک ہے. جو بھی نیت کی تو اس کو وہی ملے گا. مطلب کہ اگر اس نے دنیا کی نیت کی دنیا ملے گی. اگر اس کی نیت تھی عمل کے لیے, عمل اچھا ہو, نماز کے لیے وضو کر کے نیت کرتا ہے تو اس کے لیے نماز قبول ہوگی. اگر وضو کرتا ہے ویسے ہی اور نماز پڑھتا ہے تو وہ اس نے نیت ہی نہیں کی تو اس کے لیے نماز نہیں ہوگی. تو جو اس نے نیت کی اللہ کو راضی کرنے کی وہ فائدہ ہوگا. اگر اخلاص نہیں ہے, نیت نہیں ہے اور عمل بھی کر رہا ہے, اللہ کی رضامند شامل نہیں ہے, تو پھر ایسے عمل کا بھی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی رائے گا ہے. ٹھیک ہے.
تو دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو راضی کرنے کے لیے یا شہرت کے لیے، تو اس کی بھی وہ بھی نیت ہے، وہ بھی نیت ہے۔ بندہ آتا ہے مسجد میں اور نماز پڑھتا ہے کہ کہیں ابا نہ ڈانٹے، کہیں دادا نہ ڈانٹے، اب مما مارے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، چلو نماز پڑھ لو، تو یہ نماز نہیں ہوئی، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت میں یہ تھا کہ اس کے ڈر سے پڑھ رہے ہو۔ جب آپ نیت یہ کر کے پڑھیں گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے فرض کی ہے، پھر قبول ہوگی نماز۔ بہت کھولو جلدی سے، ٹائم کم ہے، بہت دیر سے آتے ہیں، جلدی آیا کرو آپ لوگ، کم از کم آپ 4:45 بجے یہاں آ جایا کرو۔ کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ میں نے کہا تھا آپ نے سنانا ہے، یاد تو آپ نے کیا نہیں ہوگا، یاد کیا ہے؟ دوسری ہجری میں کیا ہوا تھا؟ دوسری ہجری نبوت کے 15ویں سال میں کیا ہوا تھا؟ 15 سال میں نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی، پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی، اور اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کا قبلہ بنایا گیا، قبلہ بنایا گیا، پہلے بیت المقدس تھا۔ پہلے بیت المقدس سے۔ اچھا حذیفہ، پہلی ہجری میں کیا ہوا؟ پہلی ہجری میں کیا ہوا تھا؟ 14 نبوت کے 14ویں سال کیا ہوا تھا؟ پہلی ہجری 14 نبوت، نبی کریم کیا کیا نبی کریم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، شاباش، کچی دیواریں تھی اور کھجور کے پتوں کے جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، پتے بول رہے ہیں، پٹھے، پٹھے، ان کی چھت، تھی۔ شاباش۔ اس میں کتنے کام ہوئے تھے؟ 4 کام ہوئے تھے پہلے سال میں۔ دوسرا کام کو کیا ہوا تھا؟ دوسرا عشاء کی 4 رکعتیں، 2 رکعتیں تھی، ابھی پھر اس کے بعد 4 کی۔ اور تیسرا؟ مدینہ کے یہودیوں نے آس پاس رہنے کے آس پاس کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دوستی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا بھائی چارہ قائم کیا تھا، مواخات بولتے ہیں، کیا؟ مواخات، بھائی بھائی بنایا تھا ان کو۔ اور دوسری صدی ہجری میں کیا ہوا تھا؟ اذان ہوئی تھی اور قبلہ تبدیل ہوا تھا، آسان یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ شاباش، صحیح ہے۔ اور چوتھی ہجری میں، تیسری ہجری میں شراب کو بھی حرام کیا گیا تھا، تیسری ہجری میں۔ چوتھی ہجری میں کیا ہوا تھا؟ عورتوں کو پردے کرنے کا حکم ملا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ چوتھی ہجری میں، 5ویں ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی چھٹی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی ہجری اور نبوت کا 19واں سال، کون سا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 19 سال ہو گئے تھے اور ہجری کون سی تھی؟ چھٹی، یعنی ہجرت کو 6واں سال چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آئے تھے، کعبے کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کی نیت سے۔ جب مکہ سے 7 کوس رہے تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ 7 کوس کس کو کہتے ہیں؟ راشد بھائی کیا بول رہے ہیں؟ سنو، 14 میل، 14 میل کے فاصلے پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے؟ مکہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، مکہ والوں نے اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، مگر یہاں پر ٹھہرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ عہد ہو گیا، یعنی آپ گئے تو نہیں لیکن وہاں بیٹھ گئے، رک گئے، تو فائدہ کیا ہوا کہ ان سے بھی عہد ہو گیا۔ جیسے پہلے یہودیوں سے عہد ہوا تھا نا، امن دوستی ہوئی تھی، تو وہاں حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ کافروں سے، مشرکین مکہ سے، جو مکہ میں رہتے تھے مشرکین، ان سے عہد نامہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ، ان کو معاہدہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1، اب اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں معاہدے کے حوالے سے، اب اس کی وہ تشریح ہو رہی ہے کہ کون سے معاہدے ہوئے تھے۔ ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ 10 برس تک صلح رہے، آپس میں آنا جانا
یعنی 10 سال تک کوئی لڑائی ہم آپس میں نہیں کریں گے، آنا جانا رہے گا، وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی لین دین جاری رہے، لین دین یعنی تجارت بھی کرتے رہیں گے ایک دوسرے سے۔ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے مل جائے، جو چاہے قریش سے ملا رہے، ٹھیک ہے، جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے مل جائے، جو چاہے قریش سے، یعنی کس کام میں؟ تجارت وغیرہ میں اور اس معاملات میں۔ جو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ کام کرے، جو مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے تجارت وغیرہ۔ آگے مسلمان اگلے سال آ کر کعبہ میں نماز پڑھ سکیں گے، یعنی ایک سال انہوں نے کہا ہم اجازت نہیں دیتے، اگلے سال بھلے آ جانا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر نبی کے پاس جا پہنچے تو اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جایا کرے، یعنی اگر کوئی مسلمان ہو کر چلا جائے، بھائی میں جا رہا ہوں مدینہ ہجرت کے لیے، تو اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مدینہ پہنچ جائے تو نبی کریم اس کو واپس کرے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ انہوں نے مشرکین نے، اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو وہ واپس نہیں دیا جائے گا، یعنی کوئی مرتد ہو گیا، مدینہ میں تھا، اس نے کہا میں اسلام چھوڑتا ہوں، مرتد ہو گیا، دین چھوڑ دیا، وہ چلا جائے مکہ، تو اس کو واپس نہیں بھیجیں گے ہم۔ کس نے کہا؟ مشرکین نے۔ یہ صلح کی اور یہ معاہدہ کیا۔ اچھا، پچھلی بات سن کر مسلمان گھبرا اٹھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اسے بھی منظور فرما لیا۔ پچھلی بات کون سی؟ کہ مسلمان اگر کوئی مدینے آتا ہے تو اس کو آپ واپسی کرو گے، تو مسلمان گھبرا کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی شرط ہے؟ ایک مسلمان ہوا ہے، واپسی آ رہا ہے مدینے میں، ادھر آ کر ہجرت بھی کرتا ہے، پھر ہم کیوں واپس کریں؟ مسلمان یعنی صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ ایسی شرط کیوں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط قبول کر لی، کیونکہ آپ صلح چاہتے تھے، آپ معاہدہ چاہتے تھے، فی الحال وہ شرط ان کی قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ اب یہ شرط جو طے ہوئی تھی، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا تھا وہ ہم آگے بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا پڑھا ہم نے؟ 6 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور اس کی 3 شرائط کون سی تھی؟ یہ آپ نے کل سنانا انشاءاللہ۔ جس دن جس کا سبق ہوگا وہ نہیں سنا ہوگے، بلکہ اس سے پچھلے دن والا سبق سنا ہوگے۔ سبق پچھلی کتابوں کا پڑھنا اگلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کل آپ ان کا سبق سنائیں گے، پرسوں انشاءاللہ۔ کل کوئی انشاءاللہ ترتیب لگاتے ہیں، کوئی درس کی سیٹنگ کرتے ہیں، کوئی خاص موضوع پہ درس کرتے ہیں انشاءاللہ کل، اور ساتھیوں کو بھی دعوت دیں گے جو نمازی ساتھی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں صلح حدیبیہ کی، کفار مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جو طے ہوئی تھی کہ ان شرطوں پر ہم جو ہے نا صلح کرتے ہیں، آپس میں لڑائی ختم کرتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ ضرور اچھے طریقے سے یاد کر کے، آج مجھے خوشی ہوئی کچھ آپ کو یاد تھا یہ سبق، ٹھیک ہے۔ اور محنت کرو گے تو اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جناب کون سا سبق پڑھنا ہے؟ 5واں پڑھ لیا تھا؟ نہیں، 4 پڑھے تھے نا، دکھاؤ، یہ پڑھنا ہے۔ اس سے پچھلا آپ نے پڑھ لیا؟ یہ جو رجل امرأۃ اب، اچھا امرأۃ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، پہلے آپ نے صحیح بتایا تھا، عورت کو۔ بنتن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کو، شاباش۔ والدتن، والدتن، ہاں والدہ۔ طفلتن، طفلتن، اوپر دیکھو نا، طفلن اور طفلتن، مذکر مؤنث۔ طفلن بچے کو کہتے ہیں، طفلتن بچی کو۔ صدیقن کس کو کہتے ہیں؟ سہیلی جو ہے نا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سن رہا ہے نا بچہ، اس کو زیادہ شوق ہے، تو سہیلی جو ہے نا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، دوست کرنا آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔
سہیلی کس کی ہوتی ہے؟ بچیوں کی بچیاں سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ دوستی کر سکتی ہے آپس میں۔ اخن کس کو کہتے ہیں؟ اختن، مذکر مؤنث، یہ سوال ہے بہت اہم، یہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ اخن کس کو کہتے ہیں؟ اخن بھائی کو کہتے ہیں اور اختن بہن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رجلن کس کو کہتے ہیں؟ رجلن، دخل رجل فی الدار، علم النحو میں مثال ہے، دخل رجل فی الدار، داخل ہوا گھر میں کون؟ رجلن کس کو کہتے ہیں؟ اور رجلن کس کو کہتے ہیں؟ رجلن، تکے نہیں مارو، رجلن آدمی کو کہتے ہیں، رجلن کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے سبق میں دیکھو، رجلن، ہاں بیٹا شاباش، پچھلے سبق میں بھائی آپ آگے چلے گئے، اس سے اگلا سبق دیکھو، اگلا جس میں وہ جسم کے اعضاء ہیں، اس میں دیکھو کیا لکھا ہے نیچے دیکھو، ٹانگ کو کہتے ہیں رجلن، را کے زیر کے ساتھ۔ یا آپ نے پوچھ رہے تھے نا، آپ کے ایک ایک آپ زبر زیر کی غلطی نکالتے ہو، ابھی اس کی وجہ کیا ہے؟ رجلن کا معنی کیا ہے؟ آدمی، رجلن کا معنی ہے ٹانگ، کتنا فرق ہے؟ را پر زبر لگاؤ تو معنی چینج، را پر زیر لگاؤ تو معنی چینج۔ یہ عربی زبان ہے بھائی، ایک لفظ کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، الدرس السادس، الدرس السادس، چھٹا سبق، آپ نے یاد کرنا ہے بھائی، 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ کا امتحان ہوگا۔ یہ سبق آہستہ آہستہ پیچھے ٹائم نکالو اور یاد کیا کرو۔ یہ جو ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا، باقاعدہ امتحان، اس کو کہتے ہیں ششماہی امتحان، 6 مہینے والا امتحان، تو آپ کو 2 مہینے سے زیادہ تو ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کا پیپر ہوں گے باقاعدہ، ریٹن ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کا، ریٹن ٹیسٹ، ہاں لکھنا پڑے گا، کچھ مختصر سوالوں کے جواب لکھنے پڑیں گے، کچھ ایسے ہوگا کہ آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے یا غلط صحیح لکھنا ہے، اکثر ایسے ہوں گے جس کو MCQs بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر ایسے ہوں گے، اور کچھ مختصر جواب بھی آپ دیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہوگا امتحان۔ نہیں جیسے آپ کی کلاس میں ہی ہوگا، جیسے ابھی ہو، ٹھیک ہے۔ چھٹا سبق، الدرس السادس، ایک منٹ ہم تھوڑا سا ہدف طے کر لیں، کتنے سبق ہے اس میں ٹوٹل؟ اس میں فہرست نہیں ہے کیا؟ فہرست نہیں ہے اس میں۔ اچھا، آپ کے لیے ایک خوشخبری بتاؤں، ایک فائدہ بتاؤں۔ فائدہ یہ ہے کہ یہ الدرس اقرا جو کتاب ہے نا، اس کے آخر میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ دیکھو، کھولو پیچھے، مشکل لفظوں کے معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو ادھر، یہ سبق کتنے؟ 19واں سبق، 20واں سبق، 21واں سبق، یہ ٹوٹل کتنے سبق ہے اس میں؟ 21۔ آپ نے پہلے ٹرم کے اندر کتنے پڑھنے؟ 11 سبق پڑھنے، اور یہ دیکھو ہر سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں، نظر آگے؟ یہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی کی بات ہے۔ یہ دیکھو پہلا سبق، پہلے سبق کے سارے جو ہے نا الفاظ مانی، دوسرا سبق، تیسرا سبق، سمجھ آئی؟ یہ دیکھو یہ بھی آپ کا سارا لکھا ہوا ہے، درس 5، طالبن طالب علم، بنتن بچی، یہ سارا لکھا ہوا ہے، صحیح ہے؟ یہ کتاب والے کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے، تو آپ یہاں سے سبق یاد کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، چھٹا سبق کیا ہے؟ سادس، چھٹا، حاذا احمد، کیا معنی ہے مدثر؟ حاذا احمد، یہ
शाबाश। हाजा का माना तो आपको आता है। अहमद, ये अहमद है। व हाज़िही ज़ैनबो, क्या माना है हाज़ी ज़ैनबो? ये ज़ैनब है, हाज़िही क्यों है, हाज़ा क्यों है? क्योंकि हाज़ा है लड़की के लिए, मुज़क्कर के लिए, हाज़ी मुअन्नस के लिए। हाँ, आपने भी सही कहा है। हाज़ी लड़की के लिए यानी मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, और हाज़ा मुज़क्कर के लिए। लेकिन लड़का लड़की नहीं, ये आम उसूल है कि हाज़ा मुज़क्कर के लिए और हाज़ी मुअन्नस के लिए। मुअन्नस चाहे औरत हो या कोई और जानवर में मुअन्नस हो, किसी और जिन्स में मुअन्नस हो, उसके लिए हाज़ी। ठीक है। अहमद वलदुन, अहमद बच्चा है, अहमद बच्चा है, शाबाश। ज़ैनबो बिन्तुन, ये बच्ची है, ज़ैनब बच्ची है, ज़ैनब बच्ची है। हाज़ा अखुन, ये अखुन, हाज़ा अखुन, अभी अभी पूछा था सबसे मैंने, अखुन। ये देख कितना तेज़ निकला, अभी से ही पीछे पहुंच गया, ये अभी से पीछे पहुंच गया है। इसलिए भाई है, इसलिए तो कारी रियान साहब ने इनको बताया नहीं कि पीछे तर्जुमा लिखा हुआ है। ये भाई है, ये अभी इधर पहुंच गया तर्जुमे। ये भाई है, हाज़ा अखुन, ये भाई है। हाज़ी उख्तुन, ये बहन है, हाज़ा तालिबुन, ये तालिबान है, ये तालिब इल्म। तालिब इल्म, व हाज़िही तालिबतुन, ये तालिब इल्म, तालिबा है। तालिबा, हाज़ा खालिदुन, हाज़ा खालिद, ये खालिद है। अच्छा, ये तो आपको जो आता है मैं नहीं पूछूंगा, जो पूछूंगा उसका जवाब देना है। हाज़ी आयशा तो खालिदुन वालिदुन, खालिदुन वालिदुन क्या माना है? हाज़ा, खालिदुन वालिदुन, खालिदुन वालिदुन, हाज़ा, ये कहाँ है इसमें? हाज़ा कहाँ है इसमें? खालिदुन वालिदुन, खालिद बच्चा है, बच्चा नहीं है, वालिदुन सीधा लिखा हुआ है, वालिदुन। वालिद, खालिद, वालदा, वालिद है, वालिदुन वालिद है, वलदुन बच्चा होता है जिसमें अलिफ नहीं होता। ठीक है, खालिद वालिद है या बाप है। ठीक है, अच्छा इसका जवाब दो मुझे थोड़ा। अब्दुल्ला मुअल्लिमुन, ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला मुअल्लिम, अब्दुल्ला मुअल्लिम है, मुअल्लिम उस्ताद है। ठीक है। हाज़िही इम्रअतुन, हाज़ी, इम्रअतुन, ये इमराना है, इम्रअतुन औरत को कहते हैं, ये औरत है। ठीक है, ये तो माशाल्लाह बिल्कुल आसान था क्योंकि पिछले से ही सबक बनाया गया, जो पीछे लफ्ज़ आ चुके हैं। आगे तमरीन है। तमरीन किसको बोलते हैं? तमरीन मुश्किल अल्फाज, तमरीन तमरीन वो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, मश्क को कहते हैं, मश्क। अच्छा आगे है अजिब मुशाफ़हतन व किताबतन, सवालों के जवाब दो मुशाफ़हतन व किताबतन। मुशाफ़हतन माने सामने, बिल मुशाफ़ा सामने जवाब दो, जैसे अभी पूछ रहे थे हम। व किताबतन, और लिख कर भी जवाब दो। अब आपके लिए इतनी मैं आसानी कर देता हूँ कि आप कापी पर मेहनत नहीं करें, लेकिन पेंसिल के साथ इस पर ज़रूर लिख के आना है। कल मैं चेक करूँगा। ठीक है, ये जो आपकी किताब पे लिखा हुआ है ना, पहली मश्क, ये मतलब कि कुर्सी में ये देखो, छठे पे, ये जो है ना नीचे इसका तर्जुमा है, इसका अरबी में माना लिखना है। ये मसूद है, ये हमीदा है, ये अरबी में आपने लिखना है। लेकिन आपके लिए जो कल का सबक है ना, कल का सबक सिर्फ दो है, एक और दो। इमला इल फ़राग़, इमला इल फ़राग़ क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये दूसरा जो सवाल है वो ये है कि खाली जगह को पूरा करें। इस हाज़ा कुर्स, हाज़ा, हाँ ये हाज़ा या हाज़ी लिखना है इसमें। और पिछले में क्या लिखना है? हाज़ा, हाज़ी, पिछले में भी तकरीबन यही है। ठीक है, समझ गए? सबक में देख के ये उसमें वो भी लिखा हुआ है हाज़ा, खाली हाज़ा लिखा हुआ है तो उसमें कोई लिख दो आगे। ठीक है बेटा, 3 सबक हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।